بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب وقار، آج اگر دنیا میں نظر دوڑائی جائے، دنیا کے اندر غور و فکر کیا جائے، دنیا کے اندر دیکھا جائے، مسلمان ہر طرف قسم پرسی کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ مسلمان ہر طرف پسپائی اور ذلت کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس مال و دولت بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے، مسلمانوں کی اپنی اسٹیٹس بھی موجود ہیں، اپنی حکومتیں بھی موجود ہیں۔ اس کے باوجود مسلمان ذلت کا شکار ہیں، مسلمان تباہی کی طرف جا رہے ہیں، خواری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی سابقہ تاریخ کی طرف نظریں دوڑائیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پہلے مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، مسلمانوں کے پاس مال و دولت نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان عزت کی زندگی گزارتے تھے، مسلمان حکمرانی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان عزت والے تھے، ان کا دشمن پر رعب تھا، دبدبا تھا، اور آج ہم پر دشمن کا رعب اور دبدبا۔ فرق واضح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس پر؟ میرے بھائیوں، اصل وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمان جو پہلے تھے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ان کے ادوار مسلمانوں کی ترقی اور عروج کے ادوار تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو اقرار کیا، پھر اس کے سارے تقاضوں کو پورا کیا۔ لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، پہاڑ پر کھڑے ہو کر لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار تم کرو، لا الہ الا اللہ تم پڑھو، عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، دنیا کی حکمرانی کرو گے، دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اب لا الہ الا اللہ اس دور کے لوگوں نے بھی کہا، وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے،
جن کو ان پڑھ کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ انہوں نے بھی کہا، اور آج لا الہ الا اللہ ہم نے بھی کہا ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم نے جو کہا، حالانکہ ہمارے اندر تعلیم موجود ہے، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فلاسفر ہیں، سیاستدان ہیں، سائنسدان ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو سمجھنے والے موجود ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پاس عزت تھی، ہمیں ذلت کا سامنا ہے، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ اس انداز سے پڑھا تھا جس انداز سے رسول اللہ نے ان کو سکھایا، اور آج ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو ہے لیکن انداز مصطفیٰ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہم نے اپنی مرضی سے پڑھا ہے، انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، لات منات عزا حبل کی جہاں معبودیت کو چھوڑا تھا، اللہ کے علاوہ باقی کے عبادت کو چھوڑا تھا، وہیں پر ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب بھی دیا تھا کہ جو باطل نظام ہے، شیطانی نظام ہے، جو کفر کا نظام ہے، ہم نے اس سے بھی چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور انہوں نے حاصل کر کے دکھایا۔ اور آج ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے عبادت میں بھی غیروں کو شریک رکھا، جس طرح حق تھا لا الہ الا اللہ کہہ کر معبودیت کا، رب معبود ماننے کا، اس کو بھی ہم نے چھوڑا، اور وہ باطل نظام، وہ گندا نظام، وہ کفر کا نظام، وہ آج ہمارے اندر موجود ہے، باقی ہے، ہم اسی کے تحت چل رہے ہیں، ذلت تو ہمارا مقدر بنے گی۔ لا الہ الا اللہ تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم نے اس قانون کو نہیں مانا جو قانون اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جو کہا تھا کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اس لا الہ الا اللہ کو ہم نے نہ سمجھا ہے، نہ اس کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے، مگر نہ اگر ہم اس طرح مسلمان بن کے دکھائیں جیسے صحابہ کرام مسلمان بنے تھے، رب کعبہ کی قسم آج بھی دنیا ہمارے قدموں میں آ سکتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم نے اپنے اسلام کو چھوڑا، ہم نے اپنے دین کو چھوڑا، ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑا۔ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن عمل کے لحاظ سے، نظریے کے لحاظ سے ہم نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا، اور ان کفار کی، یہود و عنود کی، نصارہ کی نکالی کرنے میں ہم لگ گئے۔ انہی سے ہم انصاف مانگتے ہیں، انہی سے ہم آزادیاں مانگتے ہیں کہ تم ہمارا فیصلہ کرو، تم ہمیں آزادیاں دلاؤ۔ وہ یونو سلامتی کونسل جن کو نام دیا گیا، حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ یہود و نصارہ، یہ یہود و عنود تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تو تمہارے دشمن ہیں، اور پھر دشمن ہماری خیر خواہی والا معاملہ کیسے کر سکتا ہے؟ ذلت آج ہم نے خود حاصل کی ہے، ذلت والے کام ہم نے شروع کیے، مگر نہ آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کو، صحابہ کرام 13 سال نبی علیہ السلام مکے میں رہے، دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے کہ لوگوں اسلام کی طرف آ جاؤ، پھر دعوت کے میدان سے آگے نکلے، ہجرت کی، مکہ سے مدینہ گئے، رب نے ایک ریاست دی، رب نے ایک سٹیٹ دی، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا آپ منوایا۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں آپ اسلام کے قانون پر عمل کرو، میں اس سے بالا دست ہوں، میرا وہاں پہ کوئی تعلق نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے جو سٹیٹ قائم کی، اس کے اندر ایک ہی بات لوگوں کے ذہن میں ڈالی کہ اسلامی ریاست کے اندر اقتدار اعلیٰ رب کی ذات ہوتی ہے، خلیفہ ہو یا عام انسان ہو، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہر انسان اللہ کی نظر میں، قانون کی نظر میں برابر ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ سزا بھگتے گا۔ نبی علیہ السلام نے وہ سٹیٹ قائم کی، پھر اسی سٹیٹ نے آگے پھیلنا شروع کیا، اور حتیٰ کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت آتی ہے تو 40 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت کی۔ مسلمان اس وقت لا الہ الا اللہ کہتے تھے، انہوں نے وہ باطل نظام بھی جڑ سے اکھیڑا، ختم کیا۔ جو باطل نظام اس وقت موجود تھا، جہلیت والا نظام جو موجود تھا، اس کو ختم کیا، اس کو مٹایا،
اسی وجہ سے پھر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا. کیسا غلبہ حاصل کیا؟ سیدنا عمر، سیدنا ابو بکر صدیق، جتنے بھی یہ مسلم حکمران تھے، یہ سوئے اپنے گھروں میں ہوتے تھے، اور کفار کی حکومتیں کرنے والے، وہ تختوں پہ بیٹھنے والے اپنے تختوں پہ تھر تھر کانپتے تھے ان کا نام سن کر، کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمانوں کے اندر غیرت ہے، مسلمانوں کے اندر ایک حمیت موجود ہے. اور آج ہم نے اپنی سٹیٹس بھی حاصل کی ہیں، ایک نہیں کئی سٹیٹس ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت ایک سٹیٹ تھی اور دشمن پر روک تھا. آج ایک نہیں سینکڑوں ہیں، کئی ہماری سٹیٹس ہیں مسلم سٹیٹس، لیکن مسلمان پھر بھی مغلوب ہیں، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، ہم غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہیں. آج دنیا کے اندر 2 بلاک ہیں، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ 2 بلاک ہونے چاہیے، ایک مسلم بلاک ہونا چاہیے، ایک غیر مسلم بلاک ہونا چاہیے، اور ان میں مسلم بلاک کی جو ہے نا بالادستی ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر نظام ہی الٹا ہے کہ ہم مسلم جو ہیں یہ ایک کو ابسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں. کس کو؟ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری غلامی نہیں کریں گے، تیری بات نہیں مانیں گے. کس کی مانیں گے؟ ہم چائنا کے ساتھ جائیں گے، روس کے ساتھ جائیں گے. وہ کون سا مسلمان ملک؟ اس کے اندر کون سا نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والا حکمران بیٹھا ہے؟ وہ بھی تو غیر مسلم ہے. ایک غیر مسلم سے ہاتھ چھڑا کر دوسرے کے ہاتھوں میں دے رہے گی. وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف واضح نظر آ رہی ہے کہ ہم نے ان کے گندے نظام کو اپنایا ہوا ہے. جو اسلام کا نظام تھا، جو اسلام کی بالادستی تھی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اسلام تو غلبے والا دین ہے، اسلام نے غلبہ حاصل کیا. مسلمانوں نے اس کے ساتھ لگ کر اسلام کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی. رب نے دنیا پر بلندیاں عطا کی، ترقیاں عطا کی. مسلمانوں کے نام سن کر دشمن گھبراتا تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آیا، باطل چلا گیا. باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ تو مٹ کر رہے گی. ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اسلام کے فلسفے کو سمجھا جو نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کہا تھا، عرب و عجم کے مالک بنو گے. اس فلسفے کو سمجھا، نظام گندا اور باطل نظام، اس کو جڑ سے اکھیڑا، غلبہ حاصل کیا. آج ہماری سٹیٹس کے اندر دیکھنے ہے مسلم سٹیٹس، ہے اسلامی حکومتیں، لیکن نظام سارا کفر کا چل رہا ہے، نظام سارا گند والا چل رہا ہے. انہوں نے ایسا نظام ہمیں دیا کہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھ دیا. 1947 کے اندر ہمارے اجسام تو آزاد ہو گئے، لیکن ہماری سوچ، ہمارے نظریات، ہمارے افکار وہ اسی طرح غلام باقی ہیں. آج بھی دیکھیں نا یہ ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سارے آپ سب جانتے ہیں. کبھی مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے، مہنگائی کے لیے احتجاج، کبھی کسی چیز کے لیے احتجاج، کبھی کسی چیز کے لیے احتجاج. کیا کبھی اتنے لوگ نکلے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، یہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے بنا، یہاں پہ لا الہ الا اللہ کی بالادستی ہوگی، یہاں پہ اسلام کا نظام ہوگا، ہم اس کے لیے نکلیں گے. جب تک اسلام کا نظام نافذ نہیں ہوگا ہم گھروں میں واپس نہیں جائیں گے. ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں. کیا کوئی نکلا ہے کبھی؟ اس کے لیے کسی کی جو ہے نا غیرت نہیں جاگتی. ہمیں دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں کہ مہنگائی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. فَأَعْرِضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. پورے قرآن کو پڑھے، اللہ نے معیشت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب تم میرے ذکر سے منہ موڑو گے تو میں تمہارے اوپر معیشت کو تنگ کر دوں گا. آج ہم کبھی کوئی کسی کو قصوروار ٹھہراتا ہے، کوئی کسی کو قصوروار ٹھہراتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا ہے. اور اللہ کا ذکر صرف نماز نہیں، اللہ کا ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں. اللہ کا ذکر جہاں عبادات کرنی ہے وہاں پر اسلام کے پرچم کو، اسلام کے نظام کو اس ملک کے اندر پھر دنیا کے اندر لہرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے.
तब पूछा जाएगा। और जो नेक लोग हैं, जो नमाजें पढ़ने वाले हैं, जो नेक काम करने वाले हैं, जो दीन पर थोड़ा बहुत अमल करने वाले हैं, याद रखना हम पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि हम इस्लाम के गलबे के लिए, इस्लाम को नाफिज करने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करें, ज्यादा दौड़ धूप करें, इस्लाम को फैलाने के लिए, इस्लाम को दुनिया में गालिब करने के लिए। आज देख लें, ये सारा रोना जो रोया जाता है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि महंगाई है। मसला क्या है कि हमने अपने पेट का मसला बना दिया है। आज उम्मत खाने के पीछे भाग रही है कि मुझे खाना मिल जाए। आज उम्मत भाग रही है तो माल के लिए, आज उम्मत भाग रही है कोठियां बनाने के लिए, आज उम्मत भाग रही है तो गाड़ियां बनाने के लिए, प्लाट खरीदने के लिए। जद्दोजहद सिर्फ पेट की खातिर, इस्लाम की खातिर कोई नहीं निकलता। इस्लाम के लिए किसी के दिल में कोई जज्बा नहीं। आज जिसको देखें अपने ओहदे की पड़ी है, अपने माल की पड़ी है, अपनी दौलत की पड़ी, इस्लाम की नहीं। इस्लाम हमारा कौन सा इस्लाम है जिसने हमें अदल और इंसाफ दिया, जिसने हमें एक जो है ना मजबूत रिश्ते के अंदर जोड़ा, उस इस्लाम की हमें फिक्र नहीं। आज हम माल के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को भूख से मरने का तो कभी भी रोना रोने का नहीं कहा। क्या मेरी उम्मत तुम घबराना, परेशानी करना कि माल कहां से आएगा, दौलत कहां से आएगी, कहीं भूखे ना मर जाओ, कहीं पे आपको नजर आता है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तो अपनी उम्मत को क्या सबक देकर गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से भूखे थे, भूख लगी हुई है। जब भूख ने नडाल किया, निकले, एक सहाबी ने जियाफत की, खाना खाया, 3 दिन के बाद खाना मिल रहा है। खाना खाकर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर और उमर, याद रखना क़यामत के दिन इस खाने के बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा। जहां तो नबी अलैहिस्सलाम ने माल के बारे में ये डर दिया है कि एहतियात करना, कल सवाल होगा कि क्या कमाया है, कहां से कमाया है, कहां पे खर्च किया है। हाँ, माल कमाने का, माल जमा करने का एक अंदाज अल्लाह ने बताया, रसूलुल्लाह ने बताया। वो क्या है? फरमाया, मुसलमानों अपनी ताकत और कुव्वत बनाओ ताकि दुनिया पर तुम गलबा हासिल कर सको, ताकि दुनिया पर तुम्हारी हुक्मरानी हो, तुम्हारी ताकत हो, तुम्हारे पास असलहा हो, एटम हो, दुनिया पर हुक्मरानी करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया। नबी अलैहिस्सलाम के घर तलवारें मौजूद थी, लेकिन खाने के लिए 2-2 दिन आग नहीं चलती थी घर के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम ने कौम को खाने के पीछे नहीं भगाया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने पहले ही ये फरमान जारी कर दिया कि जब बंदा अपनी माँ के पेट में होता है, रब ताला रिज़्क लिख देता है कि इस बंदे को इतना रिज़्क मिलेगा, मरने तक ये इतना खाएगा। अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है। नबी ने अपनी उम्मत को इसकी फिक्र की नहीं कहा कि इसकी फिक्र करो। फिक्र किस चीज की करनी है? इस्लाम को नाफिज करने के लिए, इस्लाम को गालिब करने के लिए, अपने मुल्क के अंदर इस्लाम का निजाम कायम करना है। और दुश्मन के इलाके जो है वहां पे इस्लाम को, वहां इनको फतह करके इस्लाम के झंडे को बुलंद करना है। इस्लाम ने तो ये दरस दिया। आज हम माल के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आप देखें हर तरफ यही रोना रोया जा रहा है कि भाई महंगाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। हालांकि आप देखें हमारे आबाओ अजदाद जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, 50 से ऊपर के, वो तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि आज से कुछ अरसा कबल जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पास खाने के लिए इतना नहीं था जितना आज हमारे पास मौजूद है। हम 3 टाइम का अच्छा खाते हैं। इसके अलावा भी जो हमारे खाने की चीजें, ख्वाहिशात की हैं, वो भी पूरी हो रही है, फिर भी हम रो रहे हैं। क्या वजह है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों दुनिया के मामले के अंदर अपने से नीचे वाले को देखो, तुम अपने रब का शुक्र अदा करोगे। जब हम देखें ना किसी गरीब को जिसके पास खाने के लिए 1 वक्त की रोटी है या 2 वक्त की रोटी है, फिर हमें एहसास हो कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो देखते हैं कोठी वाले को
ہم تو دیکھتے ہیں پراڈو والے کو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے، ہم تو مارے گئے ہیں۔ میرے بھائیو یہ فکر نہ کریں، یہ فکر نہ کریں کھانے پینے کی، ٹھیک ہے محنت کریں، حلال کمائیں، کوشش کریں، لیکن اتنا بھی نہ بھاگیں کہ اسلام کو بھول جائیں، اتنا بھی نہ بھاگیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دیں، اتنا بھی نہ بھاگیں کہ اپنی آخرت بھول جائیں، اپنے اسلام کو بھول جائیں، دنیا اسلام کو کچلتی رہے اور ہمیں اپنے پیٹ کی پڑی رہے، ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ غیرت والی زندگی گزاریں، غیرت والی، اپنی اسٹیٹ کے اندر اسلام نافذ کرنے کے لیے تحریک چلائیں، جدوجہد کریں، ان لوگوں کو ساتھ چھوڑ دیں جو باطل نظام والے ہیں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو بے دین ہیں، جو صرف لوٹ کھسوٹ کے لیے اوپر آتے ہیں، عہدوں پر آتے ہیں کہ ہم مال جمع کریں گے۔ آج اگر آپ روڈ کے لیے اپنے حکمران کی سلیکشن کریں گے، اگر آپ نوکری کے لیے، سکول کے لیے، بلڈنگ کے لیے، سڑک کے لیے، اس کے لیے آپ جو ہے نا اپنے حکمران کی سلیکشن کریں گے، پھر اسی طرح ظلم کے کوڑے برستے رہیں گے۔ لیکن جب آپ اپنے حکمران کو اس طرح سلیکشن کر کے لائیں گے کہ ہمارا حکمران اللہ کے قرآن والا ہونا چاہیے، اس کے پاس قرآن کا علم ہو، اس کے پاس نبی علیہ السلام کی احادیث کا علم ہو، وہ دین والا ہو، وہ اسلام پر عمل کرنے والا ہو، اس کے چہرے سے نظر آئے کہ یہ اسلام والا ہے، اس کے کردار سے نظر آئے کہ یہ اسلام والا ہے، ایسے بندے کی سلیکشن کریں، خود بخود آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہمارے سامنے ہے، اسلام کے نام پر اوپر آئے تھے نا، کسی اور وجہ سے نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا کہ عمر خلافت کا زیادہ حقدار ہے، حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈر بھی تھا، اسلام سمجھتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، اسلام پر عمل کرنے والے تھے۔ کہتے کیا تھے کہ اگر میری حکومت کے اندر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تیری حکمرانی تھی یہ کیوں ہوا؟ یہاں کتے تو دور کی بات ہے، مسلمان غریب مر رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، کیا ہمارے حکمرانوں کو کوئی پرواہ ہے؟ ہم خودکشیاں کریں، ہم جو ہے اپنے آپ کو ماریں، ان کی عیاشیاں بند نہیں ہوتی، ان کو کوئی فکر نہیں کہ غریب کس حال میں ہے، بھوکا مرے یا نہ مرے، ان کو اپنی عیاشی کی ہے، ان کو اپنی بدماشی کی ہے۔ اور جب تک آپ ایسے لوگوں کو اوپر لے کر آتے رہیں گے میرے بھائیوں، اسی طرح ذلت کا شکار رہیں گے۔ اگر ہم قرآن والا اوپر لے کر آئیں گے، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کا چہرہ اللہ کے رسول والا، جس کا سیرت، جس کی سیرت، جس کا کردار اللہ رسول والا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس کا حلیہ ہے، جس کا کردار ہے، جو واضح کردار رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو جب آپ سامنے لائیں گے، اردو پر بٹھائیں گے تو وہ کانپیں گے، ڈریں گے، ان کو پتا ہوگا کہ رب کے سامنے جواب دینا ہے، رب نے پوچھنا ہے۔ جس طرح عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو حکمران بنایا گیا، خلیفہ بنایا گیا، واپس آئے، گھر کے اندر آ کر اف اف کر رہے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی یاد رکھنا کہ اللہ نے میرے کندھوں پہ بہت بڑا بوجھ ڈال دیا، مسلمانوں نے مجھ کو خلیفہ چن لیا ہے، میں اس کے قابل نہ تھا، میری ہمت اور طاقت نہیں تھی کہ میں اتنا وزنی بوجھ اٹھا سکتا، لیکن ڈال دیا گیا ہے۔ اب تیرے پاس جو زیورات ہیں، جو تیرے پاس ہیرے جواہرات ہیں، کیونکہ عمر بن عبد العزیز بہت مالدار انسان تھے، یہ بات یاد رکھنا۔ عمر بن عبد العزیز خلیفہ بننے سے پہلے اتنے مالدار تھے کہ جو سوٹ ایک مرتبہ پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، اتنا مال تھا۔ خلیفہ بنے، بیوی کو کہتے ہیں کہ جتنے ہیرے جواہرات ہیں، جتنا مال و دولت ہے، یا تو یہ بیت المال میں جمع کرواؤ تو میرے ساتھ رہنا، اگر یہ تمہیں پیارے ہیں تو مجھ سے جدا ہو جاؤ، کیونکہ میں مسلمانوں کا حکمران بن گیا ہوں، مجھے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور پھر ہر وقت پریشان رہتے
ہر وقت پریشان رہتے کہ میں نے رب کے سامنے جواب دینا ہے کہ کیا کر کے آیا ہوں، میرے لیے تو بہت بڑی سلطنت ہے۔ اسی لیے ان کا عدل والا نظام تھا کہ آج دنیا ان کے خلیفہ راشد، 5واں خلیفہ راشد بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اتنا امن والا دور، کیونکہ سلیکشن اسلام کے نام پہ تھی۔ آج سلیکشن دنیا کے مفاد کے لیے ہوتی ہے، تو ظاہر بات ہے جو حکمران یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس لیے اس کو جو ہے نا، اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں اس کے کام آؤں، میں اس کو روڈ بنا کے دوں، تو وہ ہم سے ہی جبرن پیسہ نکالیں گے اور ہم پہ تھوڑا لگائیں گے، خود زیادہ کھائیں گے۔ یہ کام کیوں ہے؟ سلیکشن کا مسئلہ ہے، اسلام کا نظام نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، آج بھی جاگنے کا وقت ہے۔ ہمارا کشمیر کیوں آج غلام ہے؟ کیوں ٹکڑے ہیں؟ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے جس نظام میں غیرت ہے، وہ نظام نہیں ہے جس نظام میں حمیت ہے، جس نظام میں عدل ہے، جس نظام کے اندر مسلمان کی اہمیت اور قدر ہے، جس نظام کے اندر عدل اور مساوات ہے۔ آج ہمارے پاس وہ نظام نہیں ہے، اس لیے تو ہم مارے کھا رہے ہیں، کشمیر کے اندر بھی، فلسطین کے اندر بھی۔ ہم کہنے کو تو آزاد ہیں، لیکن سوچیں ہماری غلام ہیں۔ اور یہ تحریک کون چلائے گا؟ بیداری کے بیدار کون ہوگا؟ اسلام کو غالب کرنے کے لیے، اپنے ملک میں اسلام کا نظام نافذ کرنے کے لیے کون آئے گا؟ یہ کس نے کردار ادا کرنا ہے؟ انڈیا سے آ کر یہاں ہندو تو یہ کام کر نہیں سکتے، وہ تو پہلے اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ کام ہم مسلمانوں نے کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے بیدار ہونا ہے۔ عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اگر ہم لوگ، اگر ترقی اور عروج چاہتے ہیں ہم لوگ، تو پھر میرے بھائیوں خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالیں۔ تو یہ دنیا کی عارضی زندگی کے پیچھے زیادہ بھاگنے کے بجائے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں، اسلام سے فکر، جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کی فکر کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، ہر بندہ جب اپنے اوپر یہ بات سوار کر لے گا کہ غلبہ اسلام کے لیے مجھ سے سوال ہونا ہے کہ بتا تو نے اسلام کا نظام نافذ کیوں نہیں کیا، تو اس وقت پھر ہر بندہ بیدار ہوگا، ہر بندہ دوڑ لگائے گا، ہر بندہ کوشش کرے گا، اپنی جان لڑائے گا، اپنے حصے کا کام کرے گا، امانت دار بنے گا، ایماندار بنے گا۔ تب جا کر اسلام کا نظام آئے گا، تب جا کر غلبہ اسلام ہوگا۔ اس ملک کے اندر جب اسلام کا نظام آ گیا، اس ملک کے اندر جب اسلام کا قانون آ گیا، قرآن کا نظام آ گیا، نبی علیہ السلام کے فرامین کا نظام آ گیا، اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں۔ ہم صرف کشمیر کی بات کر رہے ہیں، اللہ ہمیں پورا ہندوستان دے گا، پوری دنیا عطا کرے گا جب ہم اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کر بدر کے میدان میں نہ جاتے تو کیا 1000 فرشتہ نازل ہوتا؟ مدد کے لیے فرشتے آتے؟ اگر نبی علیہ السلام نہ جاتے تو فرشتے کہاں سے آتے؟ پہلے موقع دیا گیا پھر فرشتے آئے۔ ہم یہاں پہ بیٹھ کر میں بھی دعائیں کر رہا ہوں، آپ بھی دعائیں کریں، یا اللہ محمد بن قاسم جیسا کوئی بھیج۔ ہم محمد بن قاسم کیوں نہیں بن رہے؟ صلاح الدین ایوبی ہم کیوں نہیں بن رہے؟ دعا یہ کریں اللہ ہمیں موقع دے، میں صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کروں، میں محمد بن قاسم کا کردار ادا کروں، میں ٹیپو سلطان کا کردار ادا کروں، میں شاہ شیر سوری کا کردار ادا کروں۔ یہ دعائیں کیا کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں، ان کو دین کی فکر دیں، ان کو غلبہ اسلام کی سوچ دیں۔ دیکھنا اللہ دنیا پر غلبہ عطا کرے گا، حکمرانی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غلبہ اسلام کے لیے دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔